ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم نساء اور آج کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اولاد کا روشن مستقبل۔ ہماری ذاکرہ نے بہت تفصیل سے گفتگو اس پہ بتائی ہے کہ اولاد کی تربیت کب شروع کی جائے۔ تو ہم بات کر رہے تھے زمانہ حمل کے دوران بچوں کی تربیت کی، تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، جیسے کہ میں نے پہلے بہت اچھے طریقے سے آئمہ علیہ السلام کی روشنی میں اس کو واضح کیا، پھر بھی میں یہاں پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم، ایک قول وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی سعادت اور بدبختی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو میرے خیال میں اس سے بہتر واضح دلیل ہمیں اور کہیں نظر زیادہ وضاحت کہیں اور مل ہی نہیں سکتی کہ پیغمبر نے بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ آپ جس طرح سے اپنی اولاد کو معاشرے میں اس کی پہچان کرا سکتے ہو، تو اس کو یہ نہیں کہ اس کے دنیا میں آنے کے بعد بچہ 5 سال کا ہے 7 سال کا ہے پھر پرورش کر لیں گے، نہیں، پیغمبر نے بتا دیا ہے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہے اس وقت سے اس کی سعادت مندی، اس کی فرما برداری اور اس کی بدبختی اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جیسا ماں کا کردار، جیسا والدین کا کردار ہوگا، بچہ بھی انہی کو دیکھ کر جب وہ پروان چڑھے گا۔ پھر کیونکہ بات ہو رہی ہے پریگنینسی کی، تو اس میں پھر سب سے ایک اہم حصہ آتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کا اچھا اسلامی نام رکھیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے کا اچھا اسلامی نام رکھیں۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ بیٹا ہو تو اس کا نام محمد اور بیٹی ہو تو اس کا نام فاطمہ یا زہرا۔ جس گھر میں یہ دونوں بچے ہوں گے وہ اپنے والدین کے لیے مبارک ثابت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ بھی ایک بہت اہم میسج دیا ہے، مطلب ہر چیز ہمیں بتائی ہے، ہمیں اسلام کے علاوہ در اہل بیت کے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دنیا کے مسائل حل کرنا چاہیں، آخرت کے مسائل حل کرنا چاہیں، ہمیں ایک پوائنٹ یہاں پر ملے گا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، ساری تعلیمات ہمیں یہاں سے مل جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر محمد حسین طباطبائی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جنہوں نے 5 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بنے اور بہت سی دینی علوم کا وہ مطالعہ کیا، اور ایک ان کو انگلینڈ میں یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی۔ جب ان کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آخر آپ نے ایسا کون سا عمل کیا کہ آپ کا بیٹا آج اس مقام پر ہے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ جب یہ میرے شکم میں تھا تو اس وقت میں ہر وقت میں باوضو رہتی تھی، سبحان اللہ، اور ہر وقت اپنا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں گزارتی تھی، نماز کو اول وقت میں ادا کرتی تھی، اور زیادہ تر میری زبان، جب میں دن بھر کے کام کاج کر رہی تھی تو میری زبان پہ ہر وقت آیت قرآن ہی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ بچہ دنیا میں آ گیا، جب میں اس کو کھانا کھلاتی تھی یا جب میں اس کو سلاتی تھی تو میں اس کو لوریوں میں بھی قرآن کی آیات سناتی تھی۔ تو دیکھیں یہ ایک ماں کا کردار تھا کہ کتنی چھوٹی سی عمر میں ان کے بیٹا جب حافظ قرآن بنے، اور کیوں نہ وہ بیٹا حافظ قرآن ہو کہ جن کی ماں کا کردار اتنا بلند ہو۔ پھر یہاں پر میں امام خمینی رضوان اللہ کا بہت خوبصورت قول وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ امام خمینی نے قم کی خواتین سے خطاب کیا۔ اب یہ مقصد صرف قم کی خواتین سے خطاب کرنے کا نہیں تھا، بلکہ تمام عالم اسلام کی خواتین سے خطاب کرنے کا مقصد تھا کہ امام خمینی وہ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں خواتین سے کہ آپ کا دامن ایک مدرسہ ہے، اور آپ کا دامن ایک مدرسہ ہے، اور خود کو بہترین اخلاق سے آراستہ کیجیے، کیونکہ آپ کے دامن میں عالمی مرتبت نوجوانوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ امام خمینی کا قول ہے کہ مطلب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ماں کی گود، ماں کی آغوش اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو اگر ماں کا کردار، ماں با کردار تو اولاد با کردار، اگر ماں کا اخلاق بہترین اخلاق تو اولاد کا کردار بھی بہترین اخلاق ہوگا۔ تو اس سے بہتر وضاحت یا اس سے بہتر طریقے سے میرے خیال میں ہمیں کہیں اور سے نظر نہیں آتا کہ ہم اولاد کا روشن مستقبل بنائیں۔ ہمیں کسی دنیا کے کسی فلاسفر کو دیکھنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، جب ہمارے پاس اسلام کے اتنے بہترین ہمارے پاس آئمہ موجود ہیں، اتنی بہترین اسلامی شخصیات موجود ہیں، تو ہمیں اسی کی روشنی میں چل کر اپنی اولاد کا روشن مستقبل بنائیں۔ بچوں کی ذہنی بھی، بچوں کی دینی بھی، بچوں کی اخلاقی بھی، ہر طرح کی جو تربیت ہے ہمیں اسی گھرانے سے ملتی ہے، ہمیں سنت نبی سے ملتی ہے اور اہل بیت کے گھرانے سے ملتی ہے، اور ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن سے بھی ملتی ہے۔ جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، روز اول سے لے کے آخرت تک کی ساری معلومات اس میں ہے۔ تو آپ قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ
والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی یہاں پر قرآن کا جو انداز نصیحت ہے، قرآن کے انداز نصیحت کر رہا ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ بچے کو ذہنی مریض نہ بناؤ. مطلب یہ دیکھیں کہ بچے کو ذہنی مریض نہ بناؤ. اب دیکھیں کہ قرآن کے پاس تمام مسائل کا حل ہے، دنیا اور آخرت کے، اور جب سے دنیا بنی اس وقت سے آخرت، ازل سے لے کر ابد تک ہمیں سب کچھ قرآن میں مل جائے گا. تو آئیے اگر ہم قرآن سے رجوع کریں تو قرآن اٹھائیں تو قرآن کہتا ہے کہ اگر بچہ بدتمیز ہے، سخت دل ہے، ضدی ہے، تو اسے نصیحت کرنے کے کیا طریقے ہیں، اس کی تربیت کے کیا اصول ہیں. قرآن نے مثال دی حضرت موسیٰ، خدا نے مثال دی حضرت موسیٰ کی کہ جنہوں نے خدا سے کلام کیا. بالکل. اور خدا نے حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس کہ جس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اسے نصیحت کرو، اس سے نرم بات کرو، شاید کہ اس کا دل موم ہو جائے، وہ سوچے اور خدا کو یاد کرے یا اس میں خوف خدا پیدا ہو. یعنی فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے بھی جو ہے سختی سے بات نہیں کرنی، بلکہ نصیحت کرنی ہے، نرم انداز میں نصیحت کرنی ہے، اچھے اخلاق سے نصیحت کرنی، کیونکہ نرمی کی جو نصیحت ہے وہ اثر کرتی ہے. اور ہمارے اور آپ کے بچے کوئی فرعون سے زیادہ برے نہیں ہیں. یعنی یہ ایک میسج دیا گیا کہ بچوں کے ساتھ جو ہے دوستانہ ماحول میں بات کرنا چاہیے. بچوں کو خالی یہی نہیں ہے کہ ان کی جسمانی ضرورت، بلکہ آپ ان کے ساتھ جو شفقت سے، جتنی محبت سے، جتنے پیار سے پیش آئیں گے، وہی بچوں کی جو شخصیت پہ اثر پھر قرآن ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے مالک جب میں نصیحت کروں تو شیطان غالب نہ آئے، غصہ نہ آئے. اگر شیطان غالب آ گیا تو میں ہدایت جیسا پاکیزہ اور ثواب والا کام نہیں کر سکوں گا. مجھے قوت دے کہ میں شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر سکوں. عربی میں شرح صدر کے معنی بہت وسیع ہیں، یعنی سینے کا کھلنا. شرح صدر والا انسان دریا دل ہوتا ہے. ہدایت کرنے والے کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی بری اور کڑوی باتیں اپنے دریا دل میں چھپا لیتا ہے. کہ لہٰذا یہاں پر قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ شرح صدر کی دعا کریں کہ میرے مالک ہر طرح کا غصہ میرے ذہن سے نکال دے، مجھے غصے سے نجات دے. میرے مالک زبان میں ایسی تاثیر دے کہ بچے پر نصیحت کا اثر ہو جائے. یعنی کہ قرآن بھی جو ہے وہ ہمیں بچوں سے ڈانٹ ڈپٹ کا یا بدتمیزی کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ان کے ساتھ نرم انداز میں، اچھے انداز میں، نصیحت آمیز انداز میں ان سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے. اور پھر یہاں پر ہم جو ہے پیغمبر اسلام کا پھر بہت خوبصورت اور بہت نورانی قول پیش کرنا چاہوں گی کہ جس میں پیغمبر نے تربیت اولاد کے تمام اصول سمو دیے. اور بہت مشہور یہ فرمان ہے پیغمبر کا کہ اولاد کی تربیت کے 3 حصے ہوتے ہیں کہ پہلے سال سے 7 سال تک بچہ آپ کا سردار ہے، آپ کا آقا ہے اور آپ اس کے غلام ہو. پھر دوسرے 7 سال سے 14 سال تک بچہ آپ کا غلام ہے اور آپ اس کے سردار ہو. 14 سال سے 21 سال تک وہ آپ کا مشیر بھی ہے، وہ آپ کا وزیر بھی ہے، آپ کا بازو بھی ہے، آپ کا بازو بھی. اب اس کو میں واضح طور پہ جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچا دوں کہ پیغمبر کے ارشاد کے مطابق کہ پہلے سال سے 7 سال تک بچہ آپ کا سردار ہے. جس طرح آپ ایک سردار کی حفاظت کرتے ہو، ایک بادشاہ کے صحت کا، اس کے آرام کا، اس کے سونے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کو گرمی اور ٹھنڈ سے بچانے کا جو ہے آپ خیال کرتے ہو کیونکہ آپ اس کے غلام ہو. اور پھر اسی طرح جس طرح آپ اس کی جسمانی صحت کا خیال کرتے ہو، اگر آپ اس کی روحانی صحت کا بھی اسی دوران خیال کر لو گے تو وہ آپ کے لیے آنے والے وقت میں بہتر ثابت ہوگا. سبحان اللہ. اور 7 سال سے 14 سال تک بچہ آپ کا غلام ہے اور آپ اس کے سردار ہو. اس دوران کیا ہے کہ بچے سے کام لیا جائے. اب یہ نہیں کہ آپ اس سے بہت زیادہ کام، مطلب اس کو کام کی عادت ڈالیں تاکہ اس کو کام کرنے کی عادت ہو اور اس میں صلاحیتیں پیدا ہوں. جب وہ کام کرے گا تو اس میں صلاحیت پیدا ہوگی. اور پھر 14 سال سے 21 سال تک وہ آپ کا مشیر بھی ہے، آپ کا وزیر بھی ہے. آپ اپنے کاموں میں اس سے مشورہ لو، اس کو اپنا وزیر بناؤ، جس طرح ایک بادشاہ جو ہے اپنی حکومت چلانے کے لیے اپنے وزیر سے مشورہ لیتا ہے. اور یہ چیز بچے کی شخصیت میں کانفیڈنس بھی پیدا کرتی ہے، کیونکہ اگر والدین اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک کریں گے اور ان سے بھی صلاح مشورہ لیں گے تو یہ آہستہ آہستہ چھوٹی عمر سے جو ہے بچوں میں ڈیسیژن میکنگ کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا اور کافی کانفیڈنس بھی بلڈ اپ ہوگا، آ جائے گا. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی عزت کرو. دیکھیں کتنا بہترین قول
کہ اپنی اولاد کی عزت کرو. یعنی والدین کے ساتھ بچوں کے بھی حقوق ہیں. مطلب اگر ہم آج اپنے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے, ان کی عزت کریں گے, تو کل کو ہمارے بچے ہماری عزت کریں گے. دیکھیں عزت جو ہے, اگر آپ کسی کی عزت کرو گے تو کوئی آپ کی عزت کرے گا. بالکل. انہیں اچھے اخلاق سکھاؤ تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. امام معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی عزت کرو کیونکہ وہ تم سے چھوٹے ہیں اور ان کے گناہ تم سے کم ہے. یعنی کہ جو بچوں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں. ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. وہ معصوم ہیں, وہ گناہگار نہیں ہیں بلکہ نیک و صالح ہیں. اور پھر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اچھے القاب اور اچھے الفاظ سے پکارے. انہیں بچپن سے قرآن کی تعلیم دے, انہیں نماز پڑھنے کی نماز سکھائے. اب نماز کے بارے میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر بچہ نہ پڑھے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے سختی کر سکتے ہیں, کیونکہ نماز جو ہے وہ دین اسلام کا اہم رکن ہے. بے شک. اور جیسے کہ اسلام کے مطابق لڑکی پر نماز 9 سال کی عمر میں واجب ہے, لڑکے پر 14 سال کی عمر میں واجب ہے. لیکن احتیاط کی بنا پر جب لڑکی 7 سال کی ہو جائے, جب لڑکا 12 سال کا ہو جائے, تو ان کو نماز سکھائی جائے تاکہ جب ان پر نماز واجب ہو تو ان کو نماز سے واقفیت ہو. بے شک. ٹھیک. اور پھر اس کے لیے پھر وہی بات کہ جیسا ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہیں گے اس میں سب سے پہلے ہمیں خود کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. بالکل. کہ اگر آج ہم نماز کا مصلی اپنے گھر میں بچھاتے ہیں تو 2-4 دن بعد اگر کوئی چھوٹا بچہ ہمارے گھر میں تو وہ بھی دیکھ کر ہمیں مصلی بچھائے گا. اسے مصلی نہیں ملے گا, وہ کوئی چادر بچھا کر جی نماز پڑھنا شروع کر دے. یہ بچے بتانے سے نہیں عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں. اور تو اگر ہمارا عمل ہی اس طرح کا ہو کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہیں تو اس کے لیے پہلے ہمیں خود با کردار ہونا پڑے گا. پہلے اس کے لیے ہمیں خود جو ہے اس طرح کے عمل کرنے پڑیں گے کہ ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں. بالکل. کیونکہ آج کل کی تو جنریشن آپ کو پتہ ہے اس قدر انٹیلیجنٹ ہے کہ اگر وہ اپنے والدین کو یہ سب کرتے ہوئے نہیں دیکھیں تو فوراً کوسچن کریں گے آپ تو کرتے نہیں ہیں, تو یہ نہیں کہ پہلے کی طرح کی بات مان لی. آپ بچوں کو نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ خود آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں نماز کا وقت پہ, آپ بچے سے کہو بیٹا بیٹی جا کے نماز پڑھ لو, تو اگر وہ سوال اٹھے گا اور اگر اس میں کانفیڈینس ہوگا تو وہ کہے گا آپ نے تو پڑھی نہیں, پہلے آپ پڑھ لیجئے پھر میں پڑھوں گا. تو ان کو نصیحت کرنے کے لیے کیا ہے کہ نماز کا وقت ہو, آپ خود جانماز بچھائیں اور خود مصلی پر کھڑے ہو. گھر کا ماحول ایسے بنائیں کہ وہاں تو میرے خیال سے بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو بچے خود بخود آپ کو دیکھ کر جو سیکھیں گے. جی بہت شکریہ سسٹر, بہت ہی بہترین اور تفصیلی گفتگو آپ نے اولاد کے روشن مستقبل پہ کر رہی ہیں. ہم آگے بھی کرتے رہیں گے, لیکن ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بوجھو تو جانے. اچھا, اس میں ہوگا یہ کہ آپ کو اسکرین پہ ایک تصویر دکھائی جائے گی ابھی تھوڑی ہی دیر میں, اور آپ نے اس شخصیت کا نام بتانا ہوگا. جی آپ کے اسکرین پہ تصویر آ چکی ہے اور آپ نے ان عظیم شخصیت کا نام بتانا ہے فون کال کر کے. تو آپ زیادہ سے زیادہ فون کال کر کے آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں, اور جو ونر ہوگا اس کے لیے بہت ہی بہترین انعام ہے, وہ میں بعد میں بتاؤں گی. بہت ہی خفیہ سا انعام آپ کو بعد میں خفیہ رکھا ہوا ہے, لیکن بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام. لیکن اس کو ابھی ہم تھوڑا سیکریٹ رکھتے ہیں, وہ آپ کو پروگرام کے آخر میں پتہ چلے گا. فون لائن جو ہے وہ کھول دی جائیں گی تو آپ کو یہ شخصیت جو ہے وہ دھندلی سی شخصیت لیکن بہت نامور شخصیت ان کی جو ہے تصویر دکھا دی گئی ہے. آپ نے بوجھنا ہے کہ ان کا کیا نام ہے, آپ ہمیں فون کیجئے, اور پھر ونر کو جو ہے جیسا بھی صدف نے بتایا کہ ایک بہت بہترین انعام دیا جائے گا, وہ بھی پروگرام کے آخر میں. جی بالکل. تو فون لائن ناظرین کھل چکی ہیں, آپ فون کر کے جو شخصیت آپ کو دکھائی گئی ہے ان کا نام بتا سکتے ہیں, اور اپنے اولاد کے لیے, تربیت کے لیے, ان کے روشن مستقبل کے لیے آپ بات بھی کر سکتے ہیں. شاید آپ کا کوئی مفید مشورہ جو آج کل والدین پریشان ہیں ان کا کوئی حل نکل آئے اور یہی چیز آپ کی آخرت میں کام آ جائے. تو جی ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے. جی سسٹر آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ جیسے اس معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اپنے ملک سے دور, یہاں پر بچوں کی تربیت میں ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. آپ اپنی مطلب تجربات یا آپ کی جو نالج اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے کہ بچوں کو ماحولیات کی جو آلودگی ہے اسے کس طرح سے بچایا جائے؟ جی آپ نے بہت اہم کوسچن, کیونکہ یہ ساری میرے خیال سے سارے ماں باپ جو ہے اس سوال کو جانا چاہیں گے کس طریقے سے, کیونکہ آپ اپنے گھر میں بے شک بہت اچھا ماحول رکھ لیں.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बात करनी है हिदायत टीवी पे। जी आप हिदायत टीवी पे ऑनलाइन है लाइव प्रोग्राम में। हाँ जी, मेरा नाम फरवा है और मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। जी उम्मे फरवा, आप क्विज में शामिल होना चाहती हैं या आप क्विज में शामिल होना चाहती हूँ? और मेरा जवाब है इमाम खमीनी साहब की ये तस्वीर थी, तो मुझे इसमें आप शामिल कीजिए। जी जरूर। आप इस टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहती हैं उम्मे फरवा? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ ये टॉपिक सुन के औलाद के बारे में। तो मुझे खुद इस चीज की खुशी है कि हाँ आप लोग इस तरह एक्सप्लेन करते हैं हर चीज को। तो जिन लोगों को नहीं भी पता होता वो भी इस चीज को समझ सकती है कि आपके साथ कैसे इंसान को पेश आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का माहौल भी ऐसा है कि हमें नरमी ही से काम लेके उनको समझाना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज के टॉपिक से। और आप बहनें जो इतना अच्छा वक्त देती हैं हिदायत टीवी पे, इतनी अच्छी बातें करती हैं, ये हमारे इल्म में भी इजाफा करती हैं और हमारे इखलाक में भी, हमारे दीन में भी, हमारी हर चीज में ये जो है ना करती हैं, मदद करती हैं बहुत ज्यादा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मुकाम पे आके बैठती हैं और बैठ के हम लोगों को आप सबकी मोहब्बत है देती हैं। तो मेरा नाम आप लिखें और मेरा पोस्ट कोड भी चाहिए कि जी नहीं, अभी जो है इसका अभी बाद में जो है तयन होगा कि कौन विनर है, लेकिन प्रोग्राम आप देखती रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने का और आपके बहुत मुफीद मशवरों का बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी सिस्टर। अब फोन लाइन जो है वो जगमगानी शुरू हो गई, तो दूसरी कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप हिदायत टीवी पे ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सिस्टर। आप सबको मेरा बहुत सलाम। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है और मुफीद मालूमात जो है वो हमें फराहम हो रही है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस क्विज में भी हिस्से लेना चाहूंगी। ये शख्सियत जो है वो हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की है। और आप अपना नाम बताना चाहेंगी? जी मैं मिसेस हुसैन बात कर रही हूँ, नॉर्वे से। जी ओके मिसेस सैन। और आप इस टॉपिक के लिहाज से मिसेस सैन कुछ बताना चाहती हैं जो आज हमने टॉपिक? अच्छा खुदा हाफिज जी। सदफ एक और कॉल ले लेते हैं, बहुत माजरत के साथ हमारी बात अधूरी रह गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आप हिदायत टीवी पे ऑनलाइन है जी। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बहन? जी आप कहाँ से बात कर रही हैं? आपने नात पढ़नी है? जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बेटा शुरू कीजिए। आप अपनी टीवी की जो वॉल्यूम है वो डाउन करें, फिर उसके बाद नात पढ़िए। अच्छा जी सिस्टर, अब हम चाहेंगे कि आप ये जो बहुत अहम सवाल है इसका हमारे नाज़रीन को जवाब दीजिए, किस तरह से माहौलियात की आलूदगी से बच्चों को बचाया जाए। जी ये सिर्फ यही वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये शायद पूरी दुनिया की ज़रूरत है। क्योंकि इस्लामी मुल्क जैसा जो पाकिस्तान है, इस तरह के और जो इस्लाम उधर भी इस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब ये तरबियत औलाद का ही हिस्सा है कि उन्हें किस तरह से इस माहौल की आलूदगी से, शैतानियत से बच्चों को बचाया जाए। उसके लिए फिर वही कि अगर हम इस्लाम के पास जाते हैं, कुरान के पास जाते हैं। बहुत माजरत के साथ सिस्टर, कॉल एक और आई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके बेटा आप पढ़िए, लेकिन थोड़ी सी मुख्तसर सी। ओके स्टार्ट कीजिए। कॉल ड्रॉप हो गई है जी सिस्टर। जी के वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वह अपने बेटे और बेटी को नसीहत करे, ज़माने के अच्छे और बुरे हालात से आगाह करे, दीन के रास्ते पर चलने की नसीहत करे
اور باطل کے راستے پر چلنے کے نقصانات انہیں قرآن اور آئمہ کی روشنی میں بیان کرے. مگر یہ سب جب ہی ممکن ہے کہ جب والدین خود ایسا کردار اپنا ایسا عمل بچوں کے سامنے لائیں گے. اب یہ نہیں کہ والدین خود تو اس راستے سے ہٹے ہوئے ہوں اور اپنے بچوں کو جی تربیت کریں کہ جی دین. آپ کو پھر میں روک رہی ہوں یہاں پہ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی, آپ کو ہدایت ٹی وی پہ خوش آمدید کہتے ہیں بزم نساء میں. السلام علیکم, I am Farkhanda and calling from Manchester. جی فرخندہ جی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ابھی آپ نے جس پرسنالٹی کی پکچر دکھائی ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پکچر ہے, اور دوسروں میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی آپ کے اتنی بہترین سیٹ اپ پر. اور سیکنڈلی جو آپ نے گیسٹ بنائی ہے ماشاء اللہ بہت نالج والی, اور میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی, میری کال نہیں مل رہی تھی. اور آئی ایم آلسو پریگننٹ, اور جو انہوں نے مطلب ماشاء اللہ سے پریگننسی کی حوالے سے جو باتیں بتائی ہیں, ہوپ فلی کہ اب میرے اور کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور میں یہ ہدایت چینل سے یہ امید کرتی ہوں کہ وہ آئندہ بھی ایسے ہی بہترین گیسٹ بلائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. شکریہ بہت بہت. دیکھیے فرحت, دیکھیں یہ میسج جو پہنچ رہا ہے لوگوں کو, کتنا فائدہ اس سے مل رہا ہے. اور جیسے خاتون نے بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں, اور آپ کے جو آپ نے اتنی ڈیٹیل سے بتایا اس کے بارے میں, ان سے ان کو بہت چیزیں جو ہے کلیئر ہوئی ہیں. تو جی سسٹر, ہم اپنی بات کو جاری رکھیے. وہ جی ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں سسٹر, بہت معذرت خواہ ہیں آپ کی. تو ناظرین, بہت ہی علمی گفتگو ہماری چل رہی ہے, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد.